السلام علیکم جی سب کو. میں نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا ڈی جے والے بابو میرا گانا بجا دو. روح کی غذا بڑی ہیلدی تھی. آج کل یہ روح کی غذا ہے اسی طرح ہو گئی جیسے آج کل کی مرغی ہے نا, وہ جو ہارمونل بیلنس جو کر رہی ہے. سمیہ ناز ٹی وی کی ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیں. یہ آپ کو مختلف چینلز پر مختلف کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر ہم انہیں ورسٹائل اداکارہ نہ کہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. انہیں جو بھی کردار دیا گیا انہوں نے اس کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرتے ہوئے اس کردار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ دیکھنے والوں کو اس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے. سب چلتا ہے پروگرام میں یا آپ کو مختلف کیریکٹر ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کہتے ہیں اگر جستجو جاری رہے تو انسان اپنا مقام بہت جلد بنا لیتا ہے. سمیہ ناز کی جستجو جاری ہے. اگر ان کی یہی جستجو مسلسل جاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب یہ پاکستان کی صف اول کی ایکٹریس کی صف میں شامل ہوں گی. السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام بلا تکلف میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر انسان اس دنیا میں بہت کچھ بننا چاہتے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کچھ کرنے میں اور اس کچھ بننے میں جو بنیادی شرط ہوتی ہے وہ ہے محنت. مرد اور عورت دونوں محنت کرتے ہیں, لیکن عورت کے لیے یہ محنت ذرا سرپلس ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ معاشرتی سیٹ اپ, کچھ ہماری سوچ, کچھ ہمارا مائنڈ سیٹ. ایک لڑکی کے جو خواب ہوتے ہیں جب اس کو وہ پورا کرنا چاہتی ہیں تو اسے بہت سارے لوگوں کو منانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو فیملی, دین جب وہ باہر جاتی ہے تو ہر سٹیپ پر, ہر لمحے اسے بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور انفارچونیٹلی کچھ گروپ ایسا ہوتا ہے جو ہار مان لیتا ہے اور وہ اپنی اسی زندگی میں چلی جاتی ہیں جسے وہ گزار رہی ہوتی ہے, جی نہیں رہی ہوتی. آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے گو کہ انہوں نے 13 سال کی عمر میں ایک ایسا سٹیپ لیا جو آج ہم اس پروگرام میں ڈسکلوز کریں گے, لیکن انہیں بھی بہت سارے ڈیڈ لاکس آئے, انہیں بھی بہت سارے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملی. اور وہ باتیں جو ان کے لیے کی جاتی تھیں وہ جو پازیٹیو ہونا شروع ہو گئیں. تو آج ہماری مہمان کا نام ہر دوسرے تیسرے گھر میں جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے, کیونکہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہماری اپنی, کیونکہ یہ ہمارے میٹرو ون نیوز ٹی وی کا بھی ایک حصہ ہے, سمیہ ناز سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور السلام علیکم ویورز کو بھی کر دوں جس طرح بالکل سب چلتا میں کرتی ہوں. ایکچولی میٹرو ون جو ہے حصہ کیا میں سمجھتی ہوں, میٹرو ون جو ہے وہ میرا ایک گھر ہے, خالہ کا گھر. خالہ کا گھر؟ ماموں کا گھر نہیں کہا؟ ماموں نہیں, ماموں سے زیادہ بنتی نہیں ہے, خالہ کا گھر. تو یہ ہے. اور آپ نے صحیح بولا کہ 13 سال کی عمر میں بچے کھیلتے ہیں پیل توج اور چھپن چھپائی اور گڈی گڑیوں کی شادی, یہ سب. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کچھ حالات کی وجہ سے اتنے میچیور ہو جاتے ہیں, ان کی سوچ اتنی میچیور ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کچھ کریں اپنے ماں باپ کے لیے. پہلے ماں باپ کرتے ہیں نا بچوں کے لیے, لیکن کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے انسیڈنٹ کہ پھر بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی چلو اب میں کوئی سٹیپ لیتا ہوں. تو ایسا کچھ ہوا تھا. ایکچولی میرے فادر جو ہیں انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہوئی ہے اور میں ملتی ہوں ان سے, سٹیپ مدر سے بھی ملتی ہوں اور وہ اچھی ہیں. لیکن یہ کہ ایک عورت کے لیے مطلب اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, خاص کر آپ کی والدہ کی. تو وہ بہت اچھی ڈیزائنر تھیں میری والدہ, اور بچوں کے جو بیبی گارمنٹس ہیں وہ بہت اچھا اس کی ڈیزائننگ کر کے وہ ان کو بناتی. وہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا. تو وہ صدر میں ایک دکان ہوتی تھی علی گارمنٹ, اور وہ وہاں پہ وہ فراکس وغیرہ دیتی تھیں اور اس سے ہمارا جو بھی یہ گھر میں چلتا تھا گزارا. لیکن اتنا اچھا گزارا نہیں چلتا تھا. مطلب جب مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب میں 10 سال کی تھی تو میں نے کہا امی یار بڑی زبردست جو ہے نا پینسل باکس آئے ہیں, یہ بٹن دباؤ یوں کھلتا ہے. مجھے یاد آ گیا. میری امی کہہ رہی بات سنو بیٹا میرے پاس نہیں ہے کیونکہ تمہیں دلاؤں گی تو یہ بہن چھوٹی والی بھی ہے. میں کہا یار بس غربت ہی غربت ہے, اللہ یہاں معاف کرے, پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں مطلب دل میں نا. اس کے بعد وہی ایک سڑی ہوئی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ٹین کی جو یاد آ گیا, وہ جو ایک عجیب سی ہوتی تھی نا پینسل باکس, تو وہی ہمیں ملتا تھا. اردو بازار جاتے تھے وہاں سے وہ لینا.
تو ایک مطلب آپ نے اس عمر میں خواب دیکھنا شروع کیا؟ ہاں. میں تو ایک ایسی بندہ کہہ دیتا ہے نا بلنٹلی، آپ نے ایسے ہی بول دیا اپنی ماں کو کہ میں نہیں کر رہی ہے. ہمارے محلے میں ہی نثار بھائی ایک سنگر ہوتے تھے، وہ رہتے تھے. ان کی بہن کی شادی تھی، وہاں پہ جی فنکشن ہو رہا ہے. وہ سمیہ جو ہے وہ خوشی خوشی جا رہی ہیں تیار ہو کے کہ یار آج تو فنکشن ہوگا، وہاں پہ آرٹسٹ آئیں گے. سلیم جاوید صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور سلیم جاوید بھی اس وقت ایسے دبلے پتلے اور عجیب سی حالت میں، وہ شبانہ کوثری سب سے. تو وہاں ایک آئیں، انہوں نے پرفارم کیا تو اتنا کوئی اچھا نہیں کیا. تو جو نثار بھائی کی بہنیں تھیں وہ کہہ رہی یار اس سے اچھا تو یہ بچی کر لیتی ہے. اس وقت ایج کیا تھی؟ 13 سال؟ اس وقت 12 سال. اچھا. تو کہہ رہی تم کرو گی تم کرو گی. میں کہا ہیں؟ تو میری امی نے ایسے کر کے یوں کیا. ہاں تو میں نے کہا میں نہیں کر رہی. تو کہنے لگی یار کر لو بیٹا، کیا ہو گیا آنٹی کرنے دوں. نہیں بیٹا نہیں، برا لگتا ہے اسٹیج پہ نہیں، اسٹیج پہ نہیں. میں نے کہا امی یار کرنے دیں. نہیں. اس کے بعد میں نے ایسے جا کے بولا، میں نے کہا باجی یار آپ مجھے کروا دیں، امی تو منع کر رہی ہیں کہ نہیں. اچھا. انہوں نے وہاں اناؤنس کرا دیا کہ جی یہاں ایک بچی ہے نثار بھائی کے گھر میں اور بہت سنا ہے بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے، تو بھائی آ جائیں سامیہ ناز. اب ہم گئے. اچھا یہاں پہ کلیئر کر دوں، سامیہ ناز ہے. ہاں پروننسیشن ویسے سامیہ ہو گئی ہم سب کے لیے، لیکن وہ لوگ کچھ سمیہ بھی کہتے تھے اور کچھ سمیہ ہو گیا. سمیہ تو آپ کا شوبز نیم ہو گیا. ہاں تو وہ پھر وہی ہو گیا. کتنا لوگوں کو آپ منع کریں گے. پھر کیا ہوا؟ آپ خوشی خوشی اسٹیج پہ، اماں کے تیور؟ وہ تو غصے میں بہت غصہ تھا ان کو. میں نے کہا گھر جا کے تو پڑیں گی گالیاں، تو کوئی بات نہیں چلو شوق پورا کر لوں، اسٹار بن جاؤں. تو وہ میں نے کیا تو بھائی بڑا اچھا لائٹیں اور یہ وہ. نیچے اترے تو وہاں ایک آرگنائزر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کا بہت بڑا نام تھا، مطلب شوکت رضوی صاحب کا. اچھا. کہ بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا یہ سوچتے تھے کہ یار شوکت صاحب ہمیں جو ہے نا بلائیں شو میں، بک کریں. مجھے پتا نہیں تھا. میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں بیٹا بہت زبردست پرفارم کیا آپ نے، کہاں سے سیکھا ہے؟ میں کہا انکل میں نے تو کہیں سے بھی نہیں سیکھا. تو کہہ لیں گے اچھا یہ میرا کارڈ ہے، آپ تو آرٹسٹ ہو بیٹا، آپ میں تو ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو لائیں سامنے، آپ تو بغیر سیکھے اتنا اچھا کر رہی ہیں. اور آپ تو میری امی کہہ رہی ہیں نہیں یہ سب نہیں ہے، ہمارے گھروں میں یہ نہیں اچھا سمجھا جاتا. کہہ رہی ہیں تو آرٹسٹ ہیں، یہ کیا بات ہوئی گھروں میں یہ وہ. خیر میں نے اپنا مائنڈ تھوڑا بنانا شروع کر دیا کہ یار یہ میری والدہ جو ہے انہوں نے کہا بالکل نہیں. ایک تو سپریشن ہوئی بھی ہے میرے والد صاحب کی. صحیح. پھر آپ کی والدہ کو کتنا بلیم کیا جاتا؟ سب یہ بولیں گے، سب مجھے بلیم کریں گے کہ دیکھو کیسی عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی کو. کیونکہ اسٹیج تو آج بھی ایسے کچھ گھرانے ہیں جو ہمارے میڈیا کو نہیں ہے، برا نہیں، مطلب جو لوگ نہیں ہے نا میڈیا سے، جن کا تعلق نہیں ہے، تو ان کو نہیں پتا کہ میڈیا میں ہے کیا. صحیح. صرف نیگیٹو چیز پتا ہے، جو چیز ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے. صحیح. کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں وہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ. فنون لطیفہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈانس بھی آتا ہے، کیونکہ وہ آپ ایک ایکسپریشن ہے، موڈ آف ایکسپریشن ہے. نہیں مجھے نہیں آج تک یہ سمجھ میں آیا کہ اس میڈیا میں سے دو ایسے پروفیشنز ہیں جس کو نیگلیکٹ کیا گیا، ایک ڈانس ایک ماڈلنگ. اچھا. صحیح. مطلب آپ گلوکارہ ہو نا، لوگ اتنا زیادہ برا نہیں مانتے، اور آپ ایکٹریس ہیں وہ بھی نہیں برا مانتے. بھائی ٹی وی پہ تو آ رہی ہے. ہاں فلم میں جو فلمی اداکارہ اس وقت جو ایک دور تھا عجیب و غریب، تو اس میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ تو عجیب و غریب. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں نے گھر جا کے کیا حال کیا آپ کا؟ وہ ایسی گالیاں کہ بس میں کیا کہوں، لوگ کہیں گے ہیں ٹوٹ ہو جائے گا. میں نے رویہ ڈال لی. لیکن اماں کی مار میں بھی پیار ہے، اماں کی اس ہارڈ ورڈز میں جو ہارش لینگویج ہوتی ہے اس میں بھی پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی بھلائی دیکھ رہی ہے. وہی نا. تو خیر پھر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ہاں اچھا یہ بات ختم ہوئی، 1 سال گزرا، ہم تو پھر وہ پڑھائی میں لگ گئے. تو کچھ ایسا ہوا کہ امی کی تھوڑی سی ہیلتھ ایشوز زیادہ ہونے لگے تھے. تو بہت زیادہ مطلب اس طرح جس طرح ان کے اندر تھا نا کام کرنا اور یہ وہ تھوڑا کم ہو گیا. تو گھر کے حالات اور زیادہ اتنے زیادہ پرابلمس آئی. اور مجھے یہ چیز بری لگی کہ میں نیازی گرامر اسکول میں پڑھا کرتی تھی. اچھا میری امی نے کبھی بھی نا گورنمنٹ اسکول میں ہم لوگوں کو نہیں کہتی تھی، نہیں بڑا اسکول
اچھے بنو، یہ بنو، وہ بنو، تو ان کی کیونکہ شاید وہ یہ نہ چاہ رہی ہو کہ جو جن حالات سے وہ گزر رہی ہیں میری بچیاں اس سے ہاں کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کر کے کچھ کرو زندگی میں، اور ہنر بھی سیکھو، کوئی نہ کوئی ہنر، چاہے وہ بیوٹیشین ہو، ہنر آپ کو کبھی بھوکا نہیں مارتا. یہ تو ہے. تو یا تم ڈیزائننگ کا سیکھو. میں کہہ رہی یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کٹنگ شٹنگ یہ نہیں کروں گی میں. کٹنگ شٹنگ یہ نہیں کریں گے، لیکن پروگرام میں کٹ آ رہا ہے، بریک. لیکن سمیہ کی اب تک جو سٹوری ہوئی ہے، مجھے اس وقت ایک اتنا خوبصورت سا سانگ یاد آ رہا ہے کہ دل ہے چھوٹا سا، چھوٹی ہے آشا، مستی بھر من کی بھولی سی آشا. وہ ایک بھولی سی جو آشا تھی، جو چاہ تھی، وہ آگے جا کے بھائی ان کو کہاں سے کہاں لیں گے. ابھی کہانی میں ٹویسٹ باقی ہے، لیکن وہ ٹویسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک. فیملی مکسچر، مکمل چائے، مکمل گھر. جی جناب، ویلکم بیک. اور جب ہم ایک آرٹسٹ کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں نا ویورز، تب یقین جانیں ایسے ایسے مزے کے واقعات ہوتے ہیں نا اس وقت ان کی لائف میں، جب وہ اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوں یا لائیو کوئی شو کر رہے ہوں، جو مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ اتنی خوبصورتی سے اس کو چھپا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی کوئی فالٹ نظر نہیں آتا. اینڈ آئی ایم شیور سمیہ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہوگا ایسا. ہاں ہوئے ہیں 2-3 ایسے، لیکن ایک مجھے بڑا یاد ہے. میں کہہ رہی تھی نیوی والوں کا شو تھا، اور وہ تھا بالکل وہاں جا کے کیماڑی سے اندر جا کے سارے آرٹسٹ وہاں گئے ہوئے تھے. تو میری پرفارمنس سے پہلے وہاں پر ایک میجک شو ہوا. اچھا میجک شو کے بعد وہ ہٹے تو ہما میر جو ہیں، ڈاکٹر ہما میر، وہ ہوسٹ کر رہی تھی اس پروگرام کو. تو انہوں نے کہا کہ سامیہ میں آپ کو بلاؤں گی. میں نے کہا بس آپ بلا کے ہٹ جائے گا، کیونکہ وہاں سے ٹریک چلے گا اور پھر میری انٹری ہوگی میوزک پہ، میں پہلے نہیں آؤں گی اسٹیج پہ. کہتی ٹھیک ہے. جیسی ٹریک چلا، اب ہمیں تو پتہ نہیں، اگر میں پہلے گئی ہوتی تو وہ چیز دیکھ لیتی. میں نے اب پرفارم کرنا شروع کرا تو مجھے ایسا لگا کہ کسی چیز نے میرے پیر کو کاٹا ہے. تو اب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اب میں پرفارم کرے جا رہی ہوں. میں نے ایک کی، دوسری، تیسری پرفارمنس دے کر جب میں وہاں سے آ رہی تھی تو وہ ایک پیر کا نا وہ ایک دم بلڈ کے ساتھ وہ فٹ پرنٹ بن رہا. تو وہ میری والدہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں چیز لگی ہے نا. تو دیکھا تو وہاں پر وہ انہوں نے نیوی والوں نے جو ہے وہ فرسٹ ایڈ باکس بلا کے اور وہ پٹی شٹی کر دی. تو میری امی نے کہا نہیں. اچھا اس زمانے میں ہمارے جو شوز ہوتے تھے، اب جیسے یہاں سے نکلتے تھے تو ہمارے 8-9 شوز ہوتے تھے ایک. صحیح. مطلب میں ایک دن کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، کیونکہ حالات بھی ایسے اچھے تھے. یہی ایک انٹرٹینمنٹ تھی لوگوں کے لیے، ویرائٹی شوز. تو امی کہنے کی نہیں میں سب کو منع کر دوں گی، بھائی میری بیٹی کا تو پیر کا یہ ہو گیا تو ہم نہیں. میں نے کہا نہیں، کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ میں میں نے کوئی کمپرومائز کبھی زندگی میں نہیں. پرفارم کیسے کر رہی تھی پیر کٹے ہوئے کے ساتھ؟ بس پھر میں نے کھائی ہیں وہ پیراڈولز، اور اس کے بعد کیونکہ درد تو ہو رہا تھا آپ کو، تو وہ جب میں نے دوا کھائی تو تھوڑا سیٹ ہوا. پھر میں نے 8 شوز اور کیے، اور اس کے بعد جب میں گھر گئی تو بالکل مجھے بخار چڑھ گیا تکلیف سے. اور بخار چڑھا تو بس میں لیٹی ہوئی ہوں، اور بالکل ایسے نا نڈال ہو گئی تھی، تو آنکھ لگ گئی میری. تو تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ کوئی نا جیسے کوئی پانی ڈال رہا ہے یا کیا ہے یہ. تو میں نے ایسے دیکھا تو میری والدہ نا در آنسو، اور وہ پیروں پہ گر رہے ہیں نا. تو وہ جو ہے نا میں ایک دم عجیب، کیا ہو گیا امی؟ کیا نہیں میرا بچہ یہ وہ نا. تو بڑا مجھے عجیب لگا. ماں ہوتی ہے. ہاں. پھر میں نے کہا یار آپ پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی مطلب ایک کٹ لگا ہے، کوئی بات نہیں. یہ وہ بہت وہ مطلب بہت عجیب سی ہو جاتی تھی ان کی فیلنگز. کبھی یہی تو کہتے ہیں کہ ماں ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ سمیہ بھی 2 بہت پیارے بچوں کی ماں ہے. اور یہاں بھی ایک ٹویسٹ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سمیہ کی لائف میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جب ہم ABC کرتے ہیں یا الفابیٹس پڑھتے ہیں تو RS ہوتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ S اور R ہے، کیونکہ S سمیہ ہے اور R ان کے دونوں بچے ہیں. کیونکہ بھائی کلیپنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ریبا اور روحان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. بالکل جیسے کہتے ہیں نا زیروکس ہو اپنی ماما کی. اچھا لوگ ویسے ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے فادر ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے تو تمہاری زیروکس لگ رہی ہے، جو فیس کٹ ہے. اور خوش کر دیا آپ نے اس بچی کو، خوش کر دیا. ہاں یہ بہت لڑتی ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نہیں فادر.
نہیں تو وہی اپنی مما جیسے. اچھا, اور ہمارے ساتھ ہیں روحان, اور ایک اور فیملی ممبر آ گیا ہے, ذرا ان کے بارے میں بھی تو بتائیے ہمیں. یہ دیکھو, یہ آر نہیں ہے, یہ ایم ہے, یہ مسٹی ہے, یہ مسٹی ہے, اور آئی تھنک یہ بہت زیادہ پوزیسو ہے کہ جب 2 بچوں کو دیکھا تو تیسرا خود بخود آ گیا. ہاں بہت بہت عقل مند ہے یہ. اچھا بہت. روحان, السلام علیکم. ماشاء اللہ. روحان کے بارے میں بتاتے چلوں کہ ابھی ہم ایک اور جو فیوچر جو ہمارے سنگر ہیں اس کو ڈسکلوز کریں گے. روحان کی صورت ہے اسی شو میں, بٹ اینڈ میں. روحان جی, ماں ہے یا فرینڈ ہے؟ فرینڈ لگتی ہیں. فرینڈ لگتی ہیں پر ہے ماں. بیٹا ابھی لوگ جانے دو, پھر بتاؤں گی. فرینڈ ہے, فرینڈ ہے. فرینڈ ہے. اچھا, نہیں, آپ کی مما نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا جب یہ خود چھوٹی تھی. اچھا, آپ ماشاءاللہ بلیس ہوں گے کیونکہ آپ کو سب وہ لگژریز مل گئی جو ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو کبھی اپنی مما کی اس اسٹرگل کو جج کیا؟ جج تو نہیں کیا, پر کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ مطلب ہمیں تو مل گئی ساری چیزیں آسانی سے, پر مما جس طرح محنت کر کے آئی ہیں اور کر رہی ہیں, تو ہمیں مما کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اتنی محنت کر کے وہ آئی ہیں تو ابھی بھی محنت کر رہی ہیں. اور کس کے لیے کر رہی ہیں آپ دونوں بچوں کے لیے؟ ہمارے لیے کر رہی ہیں. لیکن لیٹر آن جب آپ کی مما تھوڑی سی بوڑھی سی ہوں گی, بزرگ ہوں گی, تو مما کی ذمہ داری تو آپ پر ہوگی نا. تو مما کے اس وقت جو خیال ہوتا ہے یا اس وقت جو آپ چاہتے ہو کہ میں اپنی مما کو یہ سب کر کے دوں گا. جی انشاءاللہ. ایسا نہ ہو سمجھے کسی لڑکی کی انٹری ہو رہی ہے. نہیں ایسا نہیں. ہماری انٹری ہے تو دل میں بچی تو ان کے دل میں گھنٹی تو میرے نہیں, ماشاءاللہ آج کل کے بچے کافی, میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بیلنس کرنا آتا ہے. نہیں, میرا بیٹا ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہے. اور پہلے جب یہ چھوٹے تھے, کیونکہ میں تو امریکہ سیٹلڈ ہو گئی تھی اور 10 سال بعد واپس میں یہاں آئی. اچھا. ہاں, تو یہ میرے دونوں بچے مطلب وہ سب ختم, کیریئر کو فل سٹاپ کر دیا تھا جو بھی تھا. شادی کے بعد 1-2 پلیس کیے تھے, کیونکہ پھر میں نے تھیٹر سے تو موو کر کے تو میں ٹی وی کی طرف آ گئی تھی. پھر میں نے بس میرے خیال سے 1 سال اور کیا کام. اس کے بعد جب یہ ہوئے میرے بیٹے تو میں نے بالکل چھوڑ دیا کہ بچے کو پوری توجہ دینی ہے. پھر امریکہ سیٹلڈ ہو گئی, پھر یہ بھی ہو گئیں, پھر وہاں پہ میں جاب بھی کرتی تھی اور یہ پڑھ رہے تھے, تو پھر واپس آنا نہیں تھا لیکن آ گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت بھی چھوٹا ہی تھا, تو اور پھر آپ دیکھیں یہاں کے حالات, پھر بچوں کے لیے ہر چیز ایک نئی ہوتی ہے, نیا ماحول, نئے لوگ, ایڈجسٹ ہونا, تو ان کے لیے ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل تھا. یہ کیونکہ اور چھوٹی تھیں تو ان کو تو اتنا زیادہ نہیں فیل ہوا, لیکن میڈ صبح سے شام ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر یہ 2 بچے اکیلے ہوتے تھے اگر میں شوٹ پہ ہوں. نہیں, لیکن امریکہ سے واپسی کے آنے کے بعد فوراً ایکٹنگ اور یہ سارا کام شروع کر دیا تھا. نہیں, جب میں واپس آئی ہوں تو میں تو کراچی کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی, کیونکہ اتنے فلائی اوورز, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے. پہلے تو میں نے اس کو سمجھا, پھر جب میں شوبز کی طرف واپس ریٹرن ہونا چاہا تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اتنا پھیل گیا تھا میڈیا کہ میں نے کہا یار یہ تو اتنے پروڈکشن ہاؤسز, یہ وہ کیا ہے. آپ خود سے جا کے بولیں کہ جی میں یہ شروع میں ایسا ہوا بھی کہ نئے لوگ ہیں, اب ان کو تو یاد دیکھیں یہاں یہ ایسی جگہ ہے, کہتے ہیں نا چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کی جاتی ہے. پر ہے واہ ہے جس دن اسکرین سے آپ جس دن آپ آنکھوں سے اوجھل ہوئے لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں. لیکن آپ نے ہے نا بڑا ڈیسیجن لیا, کیونکہ جس وقت آپ نے امریکہ گئی اس وقت آپ پیک پر تھے, پھر جب آپ واپس آئیں تو ایک ہوتا ہے کہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ جو اچھا آپ آرٹسٹ ہیں, اچھا آڈیشن دے دیں, مجھے بڑا عجیب لگے. میں نے کہا یار, تو اس کے بعد پھر جویریہ سعود جو ہے اس نے مجھے ایک چلتے ہوئے پلے میں بہت مشہور رہا ان کا یہ زندگی, اس میں مجھے اس نے انٹری کروائی بہروز سبزواری صاحب کے ساتھ, ان کی 5ویں بیوی. وہ کیریکٹر میں نے خود اس کو بنایا, جو کہ وہ سیدھا کیریکٹر تھا, لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا کامیڈی فلیور دے کر وہ بنایا. اور وہ لوگوں کو میں نے ابھی اور بھی بہت پلیس کیے ہیں, لیکن وہ ایک جو کیریکٹر ہے چھنو, وہ لوگ مجھے زیادہ اسی سے پہچان. ہاں, آرٹسٹ ہمیشہ سے کیریکٹر سے پہچانا جاتا ہے. میمن ٹائپ ٹون میں نے بنائی تھی اور بڑا مزے کا تھا.
تو میرا بیٹا جو ہے یہ بڑا اس کو خیال رکھنا گھر کو, چھوٹی بہن کی مطلب ٹیک کیئر کرنا, یہ ساری چیزیں مطلب بڑا مطلب وہ والی جو میچورٹی جو تمہارے اندر بچپن میں تھی وہ بیٹی میں آ گئی, اور اس نے پھر یہ ہوا کہ جب ماں کام کر رہی ہے تو میں نے اپنی بہن اپنا بھی خیال رکھنا ہے, بہن کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ادھر یہ ہے. اور جتنی ڈانٹ سنتے ہیں بلکہ چماٹ وماٹ بھی مارتے ہیں وہ تو خیر سب بچوں کا رائٹ ہوتا ہے. مگر میں بہت سارے بچوں کو جب دیکھتی ہوں باہر کہ یار وہ اتنا ایٹیٹیوڈ بچے آج کل دکھاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ بیچارے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں مطلب تھوڑا سا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ان لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ ایسے بچوں کے لیے کہ یہ تو حدیث میں ہے کہ آپ ایسی اولاد غرق ہے, مطلب ایسی اولاد جو ہے اس کو ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ جو جب ماں باپ آپ سے ڈرنے لگ جائیں. صحیح, کیونکہ آپ ماں باپ سے ڈر سکتے ہیں, ماں باپ آپ کے تابع نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتاؤ مما تم لوگ کے سامنے کبھی ایکٹنگ کرتی ہیں یا پکڑی جاتی ہیں, جیسے کوئی چیز ان کو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا مما ٹریپ ہو گئی, مما پھنس گئی, بچوں کے موڈ اتنے خراب ہو گئے, اب مما نے اس کو بیلنس کرنا ہے, تو تم لوگ مما کی اس ایکٹنگ کو جج کر لیتے ہو کہ یہ نہیں, یہ مما جو ہے نا ہمیں کیا کہتے ہیں ماموں بنا رہی ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں, پر کیا کہتے ہیں ہم آگے سے کچھ کہتے نہیں ہیں, وہی جیسے وہ کر رہی ہوتی ہے نا ایکٹنگ, ہم بھی ان کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہیں. چلو بھائی. اچھا بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر, اماں تمہاری اسکرین پر آنی ہے, ایون آپ جب اسکول جاتے ہو گے باہر جاتے ہو گے تو اچھا آپ سمیہ کے بچوں ہمیں چانس دلا دو, ہمیں چانس دلا دو, مما سے ملوا دو, ہمیں چانس دلوا دیں, یہ ہوتا ہے جی. تو وہ انجوائے کرتے ہو یا اریٹیٹنگ لگتا ہے؟ کبھی کبھار اریٹیٹنگ لگتا ہے کہ ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور اگر لڑکیاں تم سے کہیں یار اپنی مما سے بات, لڑکیوں سے تو پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے, الرجی ہے. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ابھی پبلک میں اس لیے جوائن کیا, ایک تو ابھی پبلک بہت ایک پراپر اسکول ہے بڑا, اور دوسرا یہ کہ وہاں لڑکیاں نہیں ہیں کیونکہ ابھی پبلک بوائز الگ ہے اور گرلز الگ ہے. صحیح. اس کے بعد ابھی یہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں کہ ان کا اسکول چینج کیا ہے ان کی بہن کے ساتھ, تاکہ یہ آئیں جائیں ان کو بھی ایزی ہو اور بہن کے لیے بھی ایزی ہو. تو اب وہ ہے کو ایجوکیشن, اور وہاں لڑکیاں ہوں گی تو صحیح ہوگا یا نہیں, یہ وہ. تو اب جا کے تھوڑا سا, بلکہ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوئے ہیں جب آپ لڑکیوں کے ساتھ. ہاں لڑکوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا اس کی شرٹ گندی ہے تب کیا ہو گیا, تمہارا بھی تو یہ ہے. اور وہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو ذرا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے مرد اور عورت کا نا, کہ بھائی ہماری بےزتی نہ ہو. یا بریک آ گئی, بریک لو, بریک لیجیے. کیسے لیں گے آپ؟ اسٹائل سے سامنے دیکھیے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک. نہیں ایسا نہیں یار, یہ تو سمیہ کا بیٹا اور اتنا کول سا عجیب سا بریک. بولو کیا بولو, کوئی بھی بولو, کچھ بھی بولو, تم بولو. ہاں ارے ان کا بتاؤ نا, اس نے بھی پرفارم کیا تھا لائیو کیریکٹر اپنے اسٹائل میں. بریک بولو. ایک چھوٹی سی بریک میں آتے ہیں, ٹائم ہو جائے گا. تھینک یو. تھینک یو, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز ویلکم بیک. سمیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا لگ رہا ہے کہ ایک عورت جب کچھ کرنے پر آتی ہے نا تو اس کو بہت ساری چیزیں, بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن ماشاءاللہ سمیہ نے مقابلہ کیا. فیملی بھی ہے آج اس کی ماشاءاللہ, 2 پیارے پیارے بچے ہیں, کام بھی کر رہی ہیں. بچے اتنے سویٹ ہیں کہ ان کے ایک ایک ورڈ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے بہت کلوز ہے. اٹس اے بگ تھنگ کہ آپ کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, سب کچھ ہو, لیکن بچے آپ کے قریب ہونا اسپرچولیٹی سے. پیسہ ہو, دولت ہو اور بچے نہ ہو اور صحت نہ ہو تو پھر میں ہی سمجھتی ہوں کہ ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا سمیہ, کام بہت کیا, بہت کر رہی ہو, لیکن اس میں ایسا نہیں لگتا کہ تمہاری اپنی جو ایک شخصیت ہے, جو ایک ہوگی چلبلی سی لڑکی اندر, تو وہ اس کو کہیں تم نے پیچھے کر دیا؟ وہ تو وہ جب تک ہی ہوتا ہے جب آپ کے ماں باپ آپ کے جب ساتھ ہوتے ہیں نا, سارے نخرے جو ہے نا وہ مائیں ہی دیکھتی ہیں, اور دنیا میں کوئی بھی میرے خیال سے نہیں دیکھ سکتا. اولاد بھی وہ نخرے نہیں اٹھا سکتی جو ماں اٹھاتی ہے. اور جب آپ خود ماں بنی تو آپ کی اپنی والدہ کے کیا فیلنگس؟ میری والدہ ایکچولی ان کو بھی دیکھ نہیں پائیں, میرے بیٹے کو, کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ اس وقت تھیں, شی واز 51 ایئرز اولڈ جب وہ گئیں. اور اس کے بعد جو چھوٹی بہن تھی وہ انمیرڈ تھی, تو وہ پھر میرے پاس. پھر اس کے بعد میں جب امریکہ گئی, میں اپنے ساتھ اس کو لے کے گئی, وہاں پر میں نے اس کی باقاعدہ رشتے ڈھونڈے, پھر اس کی میں نے شادی کروائی.
پھر وہ وہاں پر آج ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیٹلڈ ہے. اور وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ باجی آپ میری باجی نہیں ہیں, بہن نہیں ہو, آپ میری ماں ہو. بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گی ویورز, واقعی میں اس وقت سمیہ کی آنکھوں میں نمی ہے کہ تم نے جہاں اپنی ماں کے لیے بیٹا بن کے ان کے حیاتی میں ان کے ساتھ محنت کی, ان کو سپورٹ بنی, وہاں جب ماں کے بعد تم اپنی بہن کے لیے باپ کی ذمہ داری بھی پوری کر گئی. ہاں, کیونکہ ایک ذمہ داری ہے. ہاں, تو وہ ایک دفعہ بلکہ جویریہ سعود نے بات پوچھی مجھے ایک شو کے دوران کہ یار کبھی تھکتی نہیں ہو کہ پہلے ماں پھر بہن پھر اب بچے. میں نے کہا یار یہ اللہ نے ہر بندے کو نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کسی کو چنتا ہے. لیکن اس میں سمیہ کی اپنی خواہشیں, اپنے خواب, اپنا وقت کہیں کھو نہیں گیا, ذمہ داریاں پوری کر کر کے ہوتا ہے. دیکھیں مشین جو ہوتی ہے نا وہ بھی تھک جاتی ہے, وہ بھی کہتی ہے جی ختم, ٹھیک ہے, ایکسپائر. تو انسان ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا بیٹھیں اور کوئی ہو جو سمجھے. لیکن چونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے, کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس انسان پہ جس کو وہ چنتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تم نے کرنا ہے. تو کم سے کم چلو ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں یا ہم کسی سے مانگ نہیں رہے, بلکہ ہمیں اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ ہم اس کو کر سکیں. تو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں لائف میں, آئے ہیں میرے ساتھ, لیکن میری ول پاور بہت اسٹرانگ ہے. میں چوٹی کی طرح ہوں, نیچے گروں گی واپس آہستہ 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 آہستہ. تو مجھے وہ نہیں ہے, کیونکہ میرا ساتھ بہت سارے لوگوں نے چھوڑا, پر میں نے تو ہوگی ٹوٹی بھی, ظاہر سی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. صحیح بات. اور جب میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونے لگی تو اتنی ہی میں قریب ہوتی چلی گئی اللہ تعالیٰ کے, کہ میں مطلب کوئی 8-9 سال ہو گئے مجھے اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے. ماشاءاللہ. ہر سال مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے, اور بس اب میری یہ خواہش ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں انشاءاللہ. میں میلادوں میں میلاد پڑھتی ہوں, بیٹے کے ساتھ کرو گی نا عمرہ انشاءاللہ فی سبیل اللہ. انشاءاللہ. اور میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم, لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلش بولو, انگلش اسٹائل, یہ وہ, نہیں. میں نے کہا انسان پہلے مذہب کو پڑھ لے اور اس کو سیکھو, کیونکہ جب آپ سیکھو گے تو انسان بنو گے. انسانیت نہیں ہے نا آج کل. ویورز بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اور سمیہ کا اپنا جو شوق تھا جس کو پورا کیا, جس میں اس کو بہت بری بری باتیں سننے کو ملی, لیکن آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کس لیے چنا. اس نے اپنی ماں کے لیے سہارا بنی. ماں نہیں رہی, بہت ارلی ایج سے, 51 بہت زیادہ نہیں تھا. آئی تھنک وہ بھی اپنی زندگی سے محنت کر, تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا. بہن کو باپ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ سمیہ نے اپنی بہن کے لیے پوری کی. بچے, کام, مطلب آج ان عورتوں کے لیے جو ہمت ہار جاتی ہیں, جو ٹوٹ جاتی ہیں, ٹوٹے مت. نہیں, آپ ہمت کریں, اللہ آپ کا ساتھ دے گا. بالکل بالکل, اللہ ہی دیتا ہے ساتھ, کوئی بھی نہیں دیتا. کوئی خواہش ہے ان پورے عرصے میں کہ جو اب تک نہ پائی ہو, جو اب مطلب ایک رہی ہو وش؟ میری وش اللہ کا شکر ہے دیر سے ہوتی ہے لیکن ہو ضرور جاتی ہے. مطلب میں نے بتایا نا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں یہ 5 روپے کمانے کے لیے نہیں آئی, میں تو ایک بہت بڑا نام, تو وہ ہو گیا. تو میں نے اپنی امی سے کہا یار آپ نے کیا کیا, آپ نے تو کچھ نہیں کیا. میں اپنے بچوں کو جو ہے نا, دیکھیے گا میرے بچے پاکستانی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, ان کا کچھ اور پاسپورٹ ہوگا. کہہ رہی تم کیا وہاں پہ کیا اسٹیمپ لگوا کر آئی ہو. دونوں بچے قدرتی طور پہ, مطلب کوئی پلان نہیں تھا, ہاں, اور یہ دونوں بچے وہیں پر ہی ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ وہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ عمرہ کرنے کی خواہش ہے انشاءاللہ. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مانگو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. پاکستان, پورا پاکستان سمیہ کے لیے دعا کرو کہ سمیہ بہت جلد عمرہ پر جائیں گے, اس کی خواہش, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے گا. باقی میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اس میں بہت, بیٹا کیا کر رہا ہے, اس کو کیا بننا ہے یہ بتاؤ. یہ تو آرٹسٹ ہی بنیں گے باقاعدہ. یہ کہہ رہا ہے میں پڑھوں گا پہلے, ابھی آفرز آئیں اس کو, لیکن یہ نہیں کر رہا. کہہ رہا ہے مجھے وہ چائلڈ آرٹسٹ نہیں بننا, مجھے باقاعدہ پڑھ کے بننا ہے بھائی. ہاں, میڈیا سائنس پورا پڑھوں گا کر کے, اس کے بعد ابھی یہ گانے لکھتا ہے, کمپوز کرتا ہے. اچھا, گانے گاتا ہے. تو ابھی عمر شریف نے ان کو جب سنا تو ان کے کندھوں پہ ہاتھ مارا, تو کسی نے بولا بس بھائی یہ پھر کوئی بڑا ہی آرٹسٹ ہے, کیونکہ ہے عمر بھائی ایسے جس کے رکھ دیں تو وہ ہو جاتا ہے نام اس کا. لو, آپ نے عمر بھائی کو بابا بنا دیا. نہیں, اس کے بھی کندھے پہ نہیں. ایک چیز ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے, ایک لکی چامپ ہوتا ہے آپ کا, صحیح ہے, اس ٹائپ کا, مطلب فیلڈ میں ایسے بولتے ہیں. اور یہ جو آپ کی پرنسس ہے یہ کیا بنیں گی؟ یہ ڈاکٹر, ڈینٹسٹ بنیں گی. اپنے دادا کی طرح میں ڈینٹسٹ. وہی صحیح ہے یار, بڑھاپے میں کام آئے گا. اور بہت مہنگا ہوتا ہے. اپنی مما کی بتی سے لگا, بتی سے لگوا دینا, ٹھیک ہے. اتنا کام کیا,
سب کچھ کر لیا, سب سے مین جو بڑا جو خزانہ یا ٹریجر کہتے ہیں وہ بچے ساتھ ہیں, اور کبھی یہ سوچ آیا کہ یار اتنے سارے رشتوں کی تو میں نے ذمہ داری اٹھا لی, لیکن اب کچھ اپنے لیے کرنا چاہوں, کچھ سوچا ہے کہ میں اپنی پروڈکشن کروں گی کیا, ان کے تو فیوچر میں نے جو سوچا ہے وہ بڑا کچھ عجیب ہے. میں نے تو یہ سوچا ہے کہ جلد سے جلد نا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں. کیوں؟ ابھی پھر سے وہی ہو گیا کہ اب کام بہت مل رہا ہے تو پھر مجھے ایک چیز اندر سے, میں اور سائمہ قریشی ابھی ہم کر رہے ہیں ساتھ میں, تو وہ میرے ساتھ وہ کہتی ہیں یہی چیزیں میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ ہم مطلب اندر سے کوئی چیز جیسے کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو, اور بالکل ایک ایسے ٹریک پہ آ جاؤ کہ لوگ کہیں یہ کیا ہوا, مطلب کہ بالکل ایک روحانیت ایک جو ہوتی ہے نا وہ. تو میری اللہ سے دعا بھی یہی ہے, شاید اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے کہ میں نے کہا اللہ میں جس دن میں عمرہ کروں نا, عمرے کے بعد میں یہ فیلڈ میں نہیں ہے, میں بالکل ایک ایسی فیلڈ میں کہ مجھے لوگ میں ایک گم نام ہو جائے. اچھا سمیہ, کہتے ہیں کہ شوبز کی دنیا میں جو ریئل دوست ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. دوست تو ہوتے ہیں, دوست ہیں لیکن سچے دوست نہیں ہوتے. دیکھیں دوست تو دوست بنانے میں کنجوس ہو یا سچا دوست آج تک ملا ہی نہیں ہے؟ نہیں, میں بہت کم لوگوں کو دوست بناتی ہوں. کیا ملنے جلنے والے بہت ہیں, ہاں جیسے جان پہچان, لیکن جیسے کہتے ہیں نا دوست آپ کا وہ ہوتا ہے جو برے وقت پہ کھڑا ہو, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہے وہ دوست. تو وہ ایک دو ہی ہیں, باقی تو میں سمجھتی ہوں کہ رشتہ داروں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں الٹے پیر بھاگ جاتے ہیں, ہم سے کوئی کچھ مانگی نہیں. اب تو وہ رشتہ دار جس نے شروع میں تمہاری آبجیکشن کی ہوں گے, اب جب تمہیں دیکھتے ہوں گے تو لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ یہ ہماری گھر کی بچی ہے. ہاں وہ تو ہے یہ کہ جی بھائی ٹی وی پہ بہت اچھا چل رہا, بہت یہ وہ فلانا ڈھماکا, لیکن تو خاص تمہیں بلاتے ہوں گے, انویٹیشن دیتے, لیکن وہ چیزیں آپ کے دل میں تو نہیں رہتی نا. ہاں چلو ایک دل کی بات کر دو, وقت کھوا جاتا ہے ختم, لیکن اینڈ میں جو ہمارے فیوچر برائٹ سٹار ہیں, اپ کمنگ سٹار ہیں, ان سے ہم ضرور سنیں گے, لیکن وہ دل کی بات جو تم ویورز سے اپنے فین سے کہنا چاہتی ہو وہ کہہ دو جلدی سے. وہ کہنا چاہتی ہوں میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں لوگوں سے کہ ججمنٹل مت بنیے, کیونکہ کسی کو یہ مت کہیں یہ شوبز کی ہیں, یہ تو ایسی ویسی ہی ہوں گی, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں, آپ خود اچھے ہوتے ہیں, آپ خود برے ہوتے ہیں. اگر ایک عورت کی وہ نہیں ہے نا, مطلب وہ ایک عورت جب تک اجازت نہیں دیتی کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, تو یہ آپ کی اپنے اوپر ہے. تو کبھی بھی کسی کو بھی نا ایک باہر نکلنے والی عورت کو یہ مت بولیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے. کیا کوئی بھی نہیں چاہتا, کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ ہی باہر نکلے اور خوار ہو اور اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑے اور پریشان ہو. تو میں ان لوگوں سے بولوں گی جو لوگ پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ کرتے ہیں. مجھے تو جب پتہ چلتا ہے تو میری ایک بات ہے کہ میں ایک میسج کرتی ہوں کسی کو کہ بھائی بہت بہت شکریہ یار, تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی, میرے گناہ لے لیے, اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا چیز ہوگی وہاں جا کے تو یہ کام آنا ہے نا. تھینک یو سو مچ سمیہ, تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو آر. اور ویورز, مجھے سمیہ کی اسی بات پہ میں پروگرام کا اینڈ کروں گی کہ کائنڈلی آج کل ہم نے دیکھا ہم بہت جلد کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں, کسی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, بس فلاں نے کیا کہا اور ہم نے اپنی ایک ججمنٹل اسٹیٹمنٹ دے دی. ایسا نہ کریں. ایک انسان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور آج جس طرح سمیہ نے بات کی, عمرہ کی خواہش انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. اعتکاف میں یہ بیٹھنی ہے اپنی جگہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ اعتکاف وہ لمحہ ہوتا ہے ایک مسلمان ایک مومن کا جب اس کا اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا ایک ڈائریکٹ ریپو بنتا ہے یا ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے, لیکن کس انسان کے بارے میں تنقید برائے تنقید والی جو ایک عادت ہماری ہو گئی ہے نا, وہ چھوڑ دیجیے. باقی ہے روحان ہمارے ساتھ اور گٹار آ گیا ہے ان کے پاس, تو کیوں نہ اس پروگرام کا اینڈ ہم اپنے اپ کمنگ سٹارٹ سے کرتے ہیں. مجھے اور بلا تکلف کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.